ایران کے اندر جو ہو رہا ہے وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جو لڑائی ہے آج 35ویں روز بھی جاری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل بھی ایک دھمکی دی تھی ایرانیوں کو، اور آج ایک نئی دھمکی ایرانیوں کو دی ہے، اور حیران کن طور پر شرم کا مقام ہے امریکیوں کے لیے، پوری امریکی قوم کے لیے، کہ امریکہ کے اس صدر نے باقاعدہ طور پر ایرانی قوم کو گالی دی ہے، ایرانیوں کو گالی دی ہے۔ اب ذرا سنیے گا ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی منگل والے دن ایران جو ہے وہ آبن ہرمز کو کھول دے، اگر آبن ہرمز کو نہ کھولا گیا تو منگل کا دن جو ہے وہ پلانٹس ڈے ہوگا اور بریجز ڈے ہوگا، یعنی کہ ایران کے اندر جتنے بھی پاور سیکٹر ہیں، پاور پلانٹس ہیں، ان کو اڑا دیا جائے گا، اور جو بریجز ہیں ان کو اڑا دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ، میں وہ الفاظ یہاں پر آپ کے سامنے نہیں بول سکتا جو اس نے باقاعدہ طور پر گالی نکالی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی قوم کو، اور کسی بھی امریکی صدر نے آج تک ایسی نیچ حرکت نہیں کی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بیان دیا کہ جی مجھے امید ہے کہ کل تک جو ہے وہ ہماری ڈیل ایران کے ساتھ ہو جائے گی، اور باقاعدہ طور پر میڈیا کے اوپر یہ چل رہا ہے۔ فوکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے ڈیل نہ کی تو میں سارے کے سارے ایران کو اڑا دوں گا اور ایران کے تیل کے اوپر قبضہ کر لوں گا۔ یہ ہے اصل بات، تیل کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ جس طریقے سے گئے تھے بڑے آرام سے وینزویلا، ان کے صدر کو گرفتار کیا اور ان کے تیل کے اوپر قبضہ کر لیا، یہاں بھی انہوں نے سمجھا کہ بھائی آرام سے جائیں گے، بمباری کریں گے، ایران کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو شہید کریں گے، ایرانی قوم حوصلہ ہار جائے گی، وہ ہم سے امن کی بھیک مانگے گی اور ہم ان کے تیل کے ذخائر کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ ایرانیوں نے دیا آگے سے ڈنڈا، اور ایسا ڈنڈا جو امریکہ کو کہیں بھی آج تک نہیں ملا، نہ ان کو ویتنام کے اندر ملا، نہ ان کو عراق کے اندر ملا، نہ شام، لیبیا، سیریا کے اندر ملا، نہ افغانستان کے اندر ملا۔ یہ ڈنڈا دیا ان کو ایران نے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ ون سائیڈڈ گیم کھیلی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو نا کرکٹ میچ، ایک ٹیم جو ہے وہ 350 کا ٹارگٹ دے دے اور اگلی ٹیم 50 سکور کے اوپر بک ہو جائے۔ انہوں نے پہلے اس طرح کے میچ کھیلے ہوئے کیونکہ ان کے سامنے ریزسٹنس ہی نہیں تھی، ان کے سامنے لڑنے والی طاقت ہی نہیں تھی۔ یہ لڑنے والی طاقت پہلی دفعہ ان کے سامنے آئی ہے، پہلی دفعہ جنہوں نے فوراً ان کو رسپانس دیا ہے۔ ویسے تو ان کا اچھی خاصی ٹھکائی ان کے افغانستان کے اندر بھی ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ ایران میں ان کو فوری طور پر رسپانس ملا ہے، اور اس کی ان کو بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا۔ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی لگائی ہے، اس دھمکی کا جواب دیا ہے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے۔ اس کو ذرا غور سے سنیے گا انہوں نے کیا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کو اپنے جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں، تمہاری فوج سمیت ہم سب کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے اگر ہمارے اوپر جارحیت کی گئی، اگر ہمارے اوپر تم لوگوں نے حملہ کیا۔ اور جو آپریشن ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ایران کے اندر امریکہ نے آ کر آپریشن کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے جی امریکی تاریخ کا سب سے خطرناک ترین آپریشن ہوا ہے، اور اس آپریشن میں ایرانیوں نے کیا کیا امریکہ کے ساتھ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس وقت تو باقاعدہ طور پر ایرانی میڈیا کے اوپر وہ فوٹیجز چل رہی ہیں جس میں امریکی جہازوں کو تباہ کیا گیا اور ملبے کے ڈھیر جو ہیں وہ ایرانی پہاڑوں کے ارد گرد جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ ایران کے جو پروفیسر ہیں محمد مرانڈی، انہوں نے ایک اہم ترین اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اندر توانائی کے بنیادی ڈھانچوں پر حملہ کیا ہے، اور ان حملوں کے باعث ایران نے امریکہ اور ایران کے درمیان جتنے سفارتی رابطے تھے وہ سب بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس فیصلے کے مطابق چونکہ ایران کو میدان جنگ میں برتری حاصل ہے، اگر اسی طریقے سے ایران کے اوپر حملے بڑھتے رہے تو پھر اس وقت تک جنگ جاری رہے گی جب تک امریکہ کے اندر یہ جو کانگریس کے انتخابات ہونے ہیں نومبر کے مہینے میں یہ نہیں ہو جاتا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو 3-4 دفعہ بتایا کہ ایران اس وقت تک جنگ کو کھینچنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر اس وقت تک جنگ چلی گئی تو ڈونلڈ ٹرمپ کا پتہ جڑ سے صاف۔ یہ بندہ ہو سکتا ہے پھر بیہائنڈ دا بارز جائے، اس کو پھر جیل کی ہوا کھانی پڑے اگر وہاں تک معاملات جو ہے وہ چلے گئے۔ اور میں ایک چیز بڑی ٹیکنیکل آپ کو بتاؤں، لاجیکل نکتہ ہے، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں لگا رہا ہے نا جی میں ایران کے پاور سیکٹر کو نشانہ بناؤں گا، میں ایران کے پلوں کو نشانہ بناؤں گا، بریجز کو نہیں چھوڑوں گا، اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی جہاں پر بھی ہے وہ ان کو نہیں پتا، ایران کہاں سے حملے کر رہا ہے وہ ان کو نہیں پتا۔ 96 مرتبہ ایران نے میزائلوں کی لہریں اسرائیل کی طرف پھینکی ہیں، آج 96ویں مرتبہ ان کو نہیں پتا کہ ایران کیا کر رہا ہے۔
ایران نے وہ چیزیں کہاں پر چھپا رکھی ہیں, ذخیرہ ان کا کہاں پر ہے, ان کو دور دور تک کس چیز کا نہیں پتا. اور اب آ کر انہوں نے یہ گھٹیا حرکتوں کے اوپر اتر آئے ہیں کہ یہ ایران کے سیولین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر دھمکیاں دے رہے ہیں. لڑائی میں اصول ہوتے ہیں, ہمیشہ لڑائی فوج کی آپس میں ہوتی ہے, جو ملٹری انسٹالیشنز ہوتی ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے, عام عوام کو کبھی بھی نشانہ نہیں بنایا جاتا, عام عوام کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. اور ایران نے واضح طور پر کہہ دیا, انہوں نے کہہ دیا جی اگر ہماری عام عوام کو نشانہ بنایا گیا, ہمارے بجلی گھروں کے اوپر اگر اٹیک کیا گیا تو پھر پورے کا پورا مڈل ایسٹ چند گھنٹوں میں اندھیروں کے اندر ڈوب جائے گا. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں دے رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں ایرانی قوم کو. بولا کوئی عرب لیڈر, کو محمد بن سلمان کا یا یہ دبئی والوں کا, قطر والوں کا, کویت والوں کا, ان میں سے کسی کا بیان آیا؟ کسی کا بیان نہیں آیا. یہ سب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھی امریکہ ایران کو ختم کر دے, امریکہ ایران کی کمر توڑ دے. لیکن یاد رکھیے گا رب رب ہے, جب تک وہ چاہے گا اس وقت تک ایرانی کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے, کبھی نہیں ہٹیں گے. اور ایران اس وقت مقابلہ کر رہا ہے. آگے آ جائیں جی. ایران کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ بھی ایرانیوں کے لیے خود بڑی پریشان کن ہے. ایک طرف ان کے پاس موقع ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے جھک جائے, ڈیل کر لیں امریکہ کے ساتھ اور اپنے سیولین انفراسٹرکچر کو بچا لیں, اور دوسری طرف ان کے سامنے ایک بہت بڑی قربانی ہے. لیکن اگر ایران یہ قربانی دے دیتا ہے تو اس قربانی کے فوراً بعد ایران ایٹمی تجربہ کرے گا, اور پھر ایران کے اوپر دوبارہ کبھی کسی ملک کو جرت نہیں ہوگی حملہ کرنے کی. دیکھتے ہیں کہ ایران ان دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. ناظرین کرام آگے آ جائیں. ایک آپریشن کیا امریکہ نے ایران کے اندر, ذرا غور سے سنیے گا, بہت انٹرسٹنگ ہے. امریکہ کا ایک جہاز, 2 جہاز آئے ایران کے اندر, اور ان دونوں جہازوں کو ایران نے نشانہ بنایا, ٹریک کیا, لاک کیا اور ہٹ کیا. یہ امریکی کہتے تھے جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی پکڑ سکے, ایران کی فضاؤں کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے. ایران نے 2 جہازوں کو ہٹ کیا اور ان دونوں جہازوں سے پائلٹس نے ایجیکٹ کیا. جیسے ہی جہاز ہٹ ہوتا ہے تو پائلٹ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ ایجیکٹ کر جاتا, نکل جاتا باہر, پیراشوٹ کے ذریعے نکل گئے. ایک پائلٹ کو تو امریکہ نے فوری طور پر ریسکیو کر لیا. ان کے پاس سارا مواصلاتی نظام ہوتا ہے, وہ پیچھے بتاتے ہیں کہ ہماری یہ لوکیشن ہے, ہیلی کاپٹر یا جہاز آتے ہیں, وہ آ کر بندہ اٹھا کر لے جاتے ہیں. ایک پائلٹ پھنس گیا. تقریباً یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ 24 سے 36 گھنٹے تک وہ پھنسا رہا. ایرانی بھی اس کو ڈھونڈتے رہے, امریکنز بھی اس کو ڈھونڈتے رہے, اور امریکہ باقاعدہ طور پر ایک آپریشن کرنے کے لیے آیا, ایک مشن پر آیا اس کو ڈھونڈنے کے لیے. اور یہ اطلاعات ہیں کہ ایران کے تقریباً 60 لوگ شہید ہوئے ہیں اس آپریشن کے اندر. امریکہ کے 2 C-130 جہاز تباہ ہوئے ہیں, ایک ہیلی کاپٹر تباہ. بلکہ میں ساری ڈیٹیل میرے پاس ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو ابھی تک آئی ہے کہ بھائی کتنی چیزیں ان کی تباہ ہوئی ہیں. ایک F-15 تباہ ہوا ہے اس آپریشن میں 2 پائلٹس کو بچانے کی کوشش میں. اس کے علاوہ HH-60 ہیلی کاپٹر ہے جس کو ہاک کہتے ہیں, 2 وہ تباہ ہوئے ہیں. MH-6 لٹل برڈ جس کو کہا جاتا ہے, ایک وہ تباہ ہوا ہے. A-10 تھنڈر بولٹ ایک وہ تباہ ہوا ہے, اور ایک C-130 تباہ ہوا ہے, اور ایک ڈرون MQ-9 اس کو بھی تباہ کیا گیا ہے. یہ تصدیق شدہ اطلاعات ہے. اور یہ جو آپریشن کیا گیا جس میں پائلٹس کو بچایا, امریکہ پائلٹس کو بچانے میں کامیاب ہو گیا, نکال کر لے گیا اپنے دونوں بندوں کو. اور ان کو پتا تھا کہ ان میں سے اگر ایک بھی ایران کے ہاتھ لگ گیا تو پوری امریکی قوم کے لیے ایک ذہنی, ایک نفسیاتی دھچکا ہوتا کہ وہ ایران جن کے پاس نہ ایئر فورس ہے, جن کے بارے میں دنیا سمجھتی ہے کہ وہ امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس ایران نے امریکی طیاروں کو نشانہ بنایا, پائلٹس کو نیچے گرایا, پھر پائلٹس کو پکڑ بھی لیا. تو یہ یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ عزت تھوڑی سی امریکہ کی بچ گئی ہے, لیکن ایران نے اپنی سرزمین پہ ان کو نشانہ بنایا ہے, نیچے گرایا ہے, اور ان کے جہازوں کو تباہ کیا ہے. یہ اس وقت دنیا کے اندر ایک حقیقت ہے, اور تاریخ کے اندر باقاعدہ طور پر اس کو لکھا جائے گا. اور اس چیز کو لے کر اس وقت امریکہ کی جو آپ کہہ لیں کہ ایئر فورس کی پاور تھی, اس کے اوپر بہت سے سوالات ہیں کہ آخر ایرانی آپ کو کس طریقے سے ہٹ کر رہے ہیں, کیسے ٹریک کر رہے ہیں آپ کو, کیسے آپ کے جہازوں کو وہ گرا رہے ہیں. اور اس وقت تو دنیا کے اندر باقاعدہ طور پر ایک جملہ بولا جا رہا ہے کہ ایران کی سرزمین امریکی جہازوں کے لیے قبرستان ثابت ہو رہی ہے. جس طریقے کی ویڈیوز ایرانی میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں, جیسے ان کے لوگ جا کر رپورٹ کر رہے ہیں, پیچھے ملبہ پڑا ہوا ہے, دھواں اٹھ رہا ہے, ایسے لگتا ہے کہ بھائی امریکی طاقت کا تابوت یہاں پر پڑا ہوا, اور اس میں آخری کیل جو ہے وہ ایران نے ٹھونک دیا ہے. یہ حالات و واقعات چل رہے ہیں. آگے آ جائیں جی.
ایک اور خبر ہے, یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے. میرا دل تو خیر بہت ہی زیادہ دکھی ہوا اس خبر کو دیکھ کر. کویت کے ایک قاری قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, انتہائی خوبصورت ان کی آواز ہے. دنیا کے اندر کروڑوں لوگ ان کی آواز کے اندر اللہ کا پاک کلام سنتے ہیں. لیکن انہوں نے ٹویٹ کیا, جب ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی نا, ڈونلڈ ٹرمپ نے جب دھمکی دی تو انہوں نے ٹویٹ کیا. ٹویٹ انہوں نے یہ کیا کہ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران کے اوپر جہنم کے دروازے کھول دیں گے. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. آپ اندازہ لگائیں, یہ قاری قرآن ہے اور ان کی زبان عربی ہے. یہ اللہ کے کلام کو اجمیوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ مجھے معاف کیجئے گا, میں ایک لفظ کا استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ شاید قرآن پھر یہاں سے نیچے نہیں اترتا, صرف زبان تک رہتا ہے, دل تک نہیں جاتا. کیونکہ دل تک جاتا ہوتا تو وہ آیت اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیا ان کو نہیں پتا؟ اور پھر اب جب پوری دنیا کے اندر ان کے خلاف کمپین ہوئی, دنیا کے اندر ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے قرآن.com, جس میں دنیا بھر کے جو حافظ قرآن ہیں, جو قرآن کے قاری ہیں, ان کی تلاوت پڑی ہوئی ہے, اس ویب سائٹ سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا ہے. اور اب باقاعدہ طور پر یہ اپنی وہ دے رہے ہیں, اپنی کلیریفیکیشنز دے رہے ہیں, جی میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں نے ایسے کیا, میں نے ویسے کیا. آپ نے ابھی تک یہ کیوں نہیں کہا کہ امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کر کے غلط کیا؟ کویت سے ان کا تعلق ہے, کویت کی کسی بھی سیول انفراسٹرکچر کو ایران نے نشانہ نہیں بنایا. آپ بتائیں جناب قاری صاحب, آپ بتائیں کہ کیا ہماری شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ ایک اسلامی ملک کسی غیر مسلم کو اڈے دے اور انہی اڈوں سے ایک اسلامی ملک کے اوپر حملے ہوں؟ یہ شریعت اجازت دیتی ہے؟ ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اس چیز کا آپ جواب دیں. اور پاکستان کے اندر بھی بڑے ملے ملوانے ہیں, ان کو بھی اس چیز کا جواب دینا چاہیے, جن کے پیٹ کے اندر بڑے مرور اٹھتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کو جان کر اور ایک نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان کر سب کو ایران کی حمایت کرنی چاہیے. یہ جو فرقہ واریت کا ڈنڈورا ہے, اس کو چھوڑنا چاہیے. اور میری دست بستہ گزارش آپ سے, خود بھی, اپنے بچوں کو بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ سبق پڑھائیں کہ ہم نے فرقہ واریت کے اندر نہیں پڑھنا. ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت متحد ہو, ایک مقام کے اوپر متحد ہو. جب حضور کی امت ایک مقام کے اوپر متحد ہو جائے گی نا, تو پھر ہمارا تابناک ماضی لوٹ آئے گا. لیکن جب آپس میں ہم لڑ رہے ہیں, سنی شیعہ کی لڑائی, دیوبندی وہابی کی لڑائی, بریلوی دیوبندی کی لڑائی, جب آپس میں لڑ رہے ہیں تو بھائی پھر اللہ کی برکتیں کہاں آنی ہیں؟ پھر مار ہی پڑنی ہے, جو پچھلے 100 سال سے میں پڑھ رہی ہے, جب سے اوٹمن امپائر توڑا ہوا اگلوں نے. آگے آ جائیں جی. اٹلی کی جو وزیر اعظم ہے میلونی, وہ پہنچی ہیں متحدہ عرب امارات کے اندر. انہوں نے وہاں کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے ان سے ملاقات کی. اس سے قبل وہ دوسرے عرب ممالک کے اندر بھی گئی ہیں. اس سے واضح طور پر یہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ اب انڈیپینڈنٹ ہونا چاہ رہے ہیں. وہ باقاعدہ طور پر امریکن امبریلا سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی امریکہ ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے رہا, امریکہ ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور وہ آ کر اب ڈائریکٹلی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں عرب حکمرانوں کے اندر کہ ان کے ساتھ کہ آگے معاملات کس طریقے سے چلانے ہیں. آگے آ جائیں جی. ایک اور اہم ترین اور بڑی خبر ہے, دنیا کی ایک بہت بڑی ٹیک کمپنی ہے جس کا نام ہے اوریکل. اس کمپنی نے ایک دن کے اندر 30,000 ملازمین کو فائر کر دیا ہے, صرف ای میل کے ذریعے کہ آپ لوگ فائر. یاد رہے کہ یہ ایسی کمپنیز ہیں جن کے بہت بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں, اور ایران نے باقاعدہ طور پر دھمکی لگائی ہوئی ہے کہ اگر ہمارے سیولین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو پھر خلیج کے اندر جتنی بھی امریکی کمپنیز کے آفیسز ہیں, 18 کمپنیوں کی لسٹ انہوں نے باقاعدہ طور پر جاری کی ہوئی ہے کہ جتنی بھی امریکی کمپنیوں کے آفیسز ہیں ہم ان کو نشانہ بنائیں گے. پھر ہم حق بجانب ہوں گے کہ ہم ان کو نشانہ بنائیں. اب دیکھتے ہیں, آج 5 تاریخ ہے, کل آخری دن تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 دن کی دی ہوئی تھی, ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی. اب انہوں نے ایک دن اور بڑھا دیا, اب منگل کا کہہ دیا کہ اگر منگل تک آپ نے ہرمز کو نہ کھولا تو پھر یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا. میں نے ڈیٹا سارا نکالا ہے جتنے ڈونلڈ ٹرمپ نے بیانات دیے ہوئے ہیں. کل انشاءاللہ دوپہر کے ٹائم میں اپنے یوٹیوب چینل PNP نیوز کے اوپر وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی حالت اس وقت کیا ہے. ناظرین کرام, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم ویڈیو کے اوپر ریئیکشن ضرور دے دیں. ابھی تک جتنے بھی اطلاعات ہی میں آپ سب لوگوں تک پہنچا چکا ہوں. آپ لوگ اس وقت بہت بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.
جس میرے بھائی نے مجھے السلام علیکم کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہماری یہ کوشش، یہ ایفرٹ آپ کو اچھی لگتی ہے تو براہ کرم آپ میں سے جس نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ باقی جو بھائی ہمیں فیس بک کے اوپر سنتے ہیں، ٹک ٹاک پہ سنتے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔